نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کمنٹ میں بھی لکھا تھا کہ خواتین کے لباس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل خواتین جو لباس پہنتی ہے وہ لباس شریعت کے اصولوں کے بالکل خلاف اور اللہ اور رسول کے حکم کی کلم کلہ خلاف ورزی ہے۔ لہٰذا آپ اس پر گفتگو کریں اور خواتین کو بتا دیں کہ عورت کے لیے کون سا لباس پہننا جائز ہے اور کون سا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس پر لمبی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر بات کروں گا میں انشاءاللہ تعالی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مائیں اور بہنیں سمجھ جائے گی کہ ہمارے لیے کون سا لباس پہن لینا چاہیے اور کون سا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک ہے کافر اور ایک ہے مسلمان۔ کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر پر اس دنیا میں کسی قسم کا حکم لاگو نہیں ہوتا اور کسی بھی حکم کا پابند نہیں، وہ جیسا چاہے زندگی بسر کرے، اس کی مرضی، کیونکہ اس کے لیے دنیا کی زندگی ہے، دنیا کے بعد اس کے لیے صرف عذاب ہی عذاب ہے۔ لہٰذا ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان کو یہاں پر ڈیل دی گئی ہے تاکہ وہ کچھ کر سکیں جو کرنا چاہتا ہے کر لے، اور آخرت میں یہ بہانہ نہ کرے کہ ہم نے دنیا میں بھی ایسی زندگی گزاری تھی اور اس آخرت میں بھی ہم اس قسم کی زندگی گزاریں گے، ہمیں اللہ کی بات نہیں پہنچی تھی، رسول کی بات نہیں پہنچی تھی، قرآن کی بات نہیں پہنچی تھی۔ یہ تمام کے تمام حجت ان پر یہاں پر تمام کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا وہ کسی حکم کا پابند نہیں، چاہے وہ لباس پہنے یا نہ پہنے، چاہے وہ شراب پیے یا نہ پیے، چاہے وہ زنا کرے یا نہ کرے، چاہے وہ جھوٹ بولے یا نہ بولے، چاہے وہ دھوکہ کرے یا نہ کرے، یعنی جو کچھ کرنا چاہے کر لے، کسی قسم کی پابندی اس پر لاگو نہیں ہوتی۔ لیکن مسلمان کا حکم اس سے مختلف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے احکام کا پابند بنایا ہوا ہے۔ جب انہوں نے اس کلمے کا اقرار کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس اقرار کے ساتھ وہ اس بات کا پابند ہو گیا کہ میں دنیا میں زندگی صرف اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق گزاروں گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اب اس کے لیے دنیا میں یہ آزادی نہیں کہ وہ اس کے نفس میں جو آئے اور کر لے، وہ اپنے خواہشات کو اپنے دین کی تابع کرے گا، دین خواہشات کے تابع نہیں کرے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ لہٰذا اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے لباس کا حکم بھی سورۃ الاعراف میں فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ انسان کے لیے دو قسم کی لباس کی ضرورت ہوتی ہے عموماً، ایک باطنی لباس اور ایک ظاہری لباس۔ باطنی لباس تو دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر موجزن رہے 24 گھنٹے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تو کسی بھی برائی کے وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں تازہ ہو اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ یاد اور خوف اور ڈر گناہ نہ کرنے دے، اسی کو کہتے ہیں تقوی۔ اسی کے بارے میں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔
ظاہر لباس سے زیادہ انسان کے لیے بہتر لباس اس کا تقویٰ ہے۔ اب اگر دل میں تقویٰ ہے تو وہ اس تقویٰ کی وجہ سے لباس بھی شریعت کے مطابق پہنے گا۔ اور کس قسم کا لباس ہوگا؟ تو اس آیت کریمہ میں لباس کے دو مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، لباس یواری سوآتکم وریشہ، ایک آپ کے جسم کو ڈھانپے اور دوسرا آپ کے لیے زیب و زینت کا بھی ذریعہ ہے۔ تو دیکھیے عورتوں کے لیے جو لباس مختص کیا گیا ہے شریعت میں، اس میں ان شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، لباس ایسا ہو کہ اس نے پورا جسم ڈھانپا ہوا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، لباس اتنا باریک نہ ہو جس میں جسم کا سکن نظر آئے، یعنی جسم نظر آئے۔ نمبر 3، لباس اتنا چست نہ ہو جس میں جسم کے اوبار صاف نظر آ رہا ہو۔ تین ہو گئے۔ نمبر 4، کہ عورت کے لیے چوتھی شرط لباس میں یہ ہے کہ اس کا لباس مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ یہ 4 شرائطیں ہیں۔ ان 4 شرائطوں کا ہونا خواتین کے لباس میں ضروری ہے۔ اگر یہ 4 شرائطیں خواتین کے لباس میں پائی جاتی ہیں تو ٹھیک، اگر یہ 4 شرائط خواتین کے لباس میں نہیں پائی جاتی تو اس کے لیے وہ لباس پہننا جائز نہیں ہے۔